اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ ایک زمانہ تھا کہ بچے بچے کی زبان پر تھا۔ یہ نظم بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں چھپی۔ اس کا ان گنت آدمیوں نے ذوق و شوق اور جوش و خروش سے مطالعہ کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو ذرا بھی مبالغہ نہ ہوگا کہ اقبال کی اردو شاعری میں شکوہ اور جواب شکوہ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ یہی نظم ہے جس نے اقبال کی شاعری کو مسلم عوام سے روشناس کروایا اور ہر مسلمان کے گھر میں ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیا جانے لگا۔ شکوہ میں اقبال نے خداوند جل وعلا سے شکایت کی ہے کہ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ کوئی شبہ نہیں زبان و بیان شکوہ الفاظ اور وقار معنی کے اعتبار سے یہ نظم اردو شاعری میں ایک مرتبہ خاص کی حامل ہے۔ اقبال خدا کی طرف سے بندہ مومن کو مخاطب کرتے ہیں اور کیسے تیور کے ساتھ کہتے ہیں: کیوں ہراساں ہیں سہیلے فرس ادا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس ادا سے۔ اور اس اطمینان دہی اور یقین دہانی کے بعد کتنے دل لبھا لینے والے انداز میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے اسے آمادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں: مثل بو قید ہے گنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستان ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا۔ اور یہ سب کچھ کر کے اے مرد مسلمان قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور جس اسم محمد کی یہ برکت ہے اس کی توصیف خدا کی طرف سے اقبال اپنے الفاظ میں یوں کرتے ہیں: ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، کیونکہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ مسلمان جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے رہے سربلند رہے۔ جس روز سے انہوں نے اسے فراموش کر دیا ان کا ادبار و زوال شروع ہو گیا۔ اب بھی اگر وہ سربلند و سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہی راستہ ہے، یعنی اتباع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ خدا کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔